رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج کے درس کا عنوان ہے موت کی یاد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی روشنی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارا پورا اجر تو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ حضرات، موت ایک مسلمہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح انسان کو اپنی زندگی کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح وہ مجبور ہے اپنی موت کا یقین کرنے پر بھی۔ لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ جس طرح موت ایک مسلم ہے، اسی طرح ایک فراموش کی ہوئی بھی ہے۔ انسان غفلت میں، سرمستی میں، عیش و عشرت میں، دنیا کی زیب و زینت میں، خواہشات میں، نفس پرستی میں موت سے بے خبر ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں کی سانسیں متعین ہیں، یہاں کی زندگی پل دو پل کی زندگی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ ایک شاعر نے اس طرح سے کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ انسان روزانہ دیکھتا ہے کہ جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنوں کی نماز جنازہ وہ پڑھتا ہے، کتنے مردوں کو کاندھا لگاتا ہے، کتنوں کو دفناتا ہے، اور کتنوں پر مٹی ڈالتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی موت سے بے خبر رہتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ہر آن، ہر لمحے موت کو یاد کرے اور اس کی تیاری کرے۔ وہ یاد کرے کہ جس طریقے سے سارے انسان مر رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں موت کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہذہ اللذات، اکثروا ذکر ہذہ اللذات الموت، اے لوگوں موت کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، ساری عشرتوں کو ختم کر دینے والی حقیقت ہے، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ انسان سوچے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے، ایک دن اس کو نہلایا جائے گا، اس کو چارپائی پر سلایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور پھر اس کو اس کے اعزاء و اقرباء قبرستان میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اس وقت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے؟ چاہے وہ یہاں کتنا ہی زندہ رہے لیکن ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کل ابن انثى وان طالت سلامته، کل ابن انثى وان طالت سلامته یوما علی آلۃ حدباء محمول، کہ انسان چاہے جتنا زندہ رہے لیکن ایک نہ ایک دن اس کو جنازے کی چارپائی پر سونا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو قبرستان جانا ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ ہمیں موت کو یاد دلایا گیا ہے، فرمایا گیا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو پکڑ کر رہے گی، وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتائے گا اور جزا دے گا۔ یہ دنیا تو ایک فریب کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جس میں انسان مگن ہے، جس کو انسان باقی سمجھ رہا ہے، وہ ایک فانی ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات میں بسا اوقات کھڑے ہوتے، اپنی داڑھی کو پکڑتے، یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، اور جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے اور ایک غمزدہ روتا ہے، اس طرح سے روتے اور فرماتے یا دنیا یا دنیا علی تعرضتی املی تشوفتی، اے دنیا کیا تم میرے لیے بن رہی ہے، میرے لیے سنور رہی ہے، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، غری غیری، جا میرے علاوہ کسی کو دھوکہ دینا، قد بتتکی ثلاثا لا رجعت لی فیکی، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، اب تجھ سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ من قلت الذات ووحشت الطریق وبعد السفر، توشہ کتنا کم ہے اور راستہ کتنا پرخطر ہے اور وحشتناک ہے اور سفر کتنا طویل۔ ہم نے آخرت کے لیے، ہم نے قبر کی زندگی کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، کیا توشہ اختیار کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا سے جی نہ لگائے۔ یہ دنیا کسی کی وفادار نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی فطرت کے اندر، اس کی سرشت کے اندر دھوکہ اور فریب ہے۔ کسی شاعر نے عربی کے اندر کیا خوب کہا ہے، دنیاکم حبیبہ بحسنہا والطیبہ لیکنہا غدارہ خداعۃ غرارہ لیس لہا حبیب زوالہا قریب عزیزہا ذلیل کثیرہا قلیل، کہ تمہاری دنیا تمہیں بڑی محبوب معلوم ہوتی ہے، اپنے حسن سے، اپنی کشش سے، اپنی زیب و زینت سے وہ تم کو لبھاتی ہے، لیکن اس کا کوئی محبوب نہیں۔
اس کا زوال، اس کا مٹنا بہت قریب ہے۔ اس کا عزت والا آخرت میں ذلیل ہوگا، یہاں کا بہت بھی آخرت کے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے۔ لہذا عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت سے کبھی غافل نہ ہو۔ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم دیا تاکہ اپنی موت کو ہم یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کو یاد دلائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ یقال کل یوم مات فلان ومات فلان ولا بد من یوم یقال فیہ مات عمر، روز کہا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ آج فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، آج فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جب کہ یہ کہا جائے گا عمر کا انتقال ہو گیا۔ ہر شخص یہی تصور کرے کہ ایک دن میرے انتقال کی خبر بھی عام ہوگی، میں نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، قبر میں جاؤں گا تو وہاں میں سوالوں کا، منکر نکیر کے سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا گیا کہ دنیا میں انسان کو اپنے عمل کا بدلہ ملنے کا یقین نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں امید نہیں لگانا چاہیے کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں، جو کار خیر کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں، اس کا صلہ ہمیں دنیا میں ملے گا، اس کا صلہ تو آخرت میں ملے گا۔ آخرت کی زندگی وہ دنیا کے مقابلے میں لامحدود زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں فانی ہے، لا شے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان فرمایا، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، کہ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ انسان دریا میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر اس کو نکال کر دیکھے کہ کتنا پانی آیا۔ تو اسی طریقے سے قطرہ دو قطرہ، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت کی زندگی سمندر ہے، لامحدود سمندر۔ تو انسان عقل مند وہی ہے کہ جو موت کی تیاری کرے۔ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مایوسی کا شکار ہو جانا، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، نا امیدی میں مبتلا ہو جانا، بلکہ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے، حرام کاموں سے رکتا رہے، اہل حقوق کے حقوق ادا کرتا رہے، کیونکہ اس کو ایک دن مرنا ہے۔ اگر موت کا یقین ہو تو انسان اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی